بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، معارف القرآن جلد دوم پیج 494 سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 84۔ ناظرین، روٹین کے حساب سے ہمارا ایپیسوڈ نمبر ہے 49 یعنی 49 اور وی لاگ نمبر ہے 469 یعنی کہ 469۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن یعنی قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، اس نیت سے، اس آس سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 30، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ ہزار برق گرے، لاکھ آندیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ جو طوفان میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 49 وی لاگ نمبر 469 پیج 494۔ اجتہاد اور استنباط غلبہ ظن کا فائدہ دیتا ہے، علم یقینی کا نہیں۔ استنباط سے جو حکم فقہا نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے نزدیک قطعی طور پر یہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطا ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے۔ ہاں، اس کے صحیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے جو عمل کے لیے کافی ہے۔ یہ حوالہ دیا گیا ہے احکام القرآن للجساس و تفسیر کبیری۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرز المؤمنین، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا واللہ اشد بحثا واشد تنکیلا۔ سو تو لڑ اللہ کی راہ میں، تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا، اور تاکید کر مسلمانوں کو، قریب ہے کہ اللہ بند کر دے لڑائی کافروں کی، اور اللہ بہت سخت ہے لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا۔ خلاصہ تفسیر: جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی، پس آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں کفار سے قتال کیجئے، اور اگر فرضاً کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو
تو کچھ فکر نہ کیجئے، کیونکہ آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے دوسرے شخص کے فعل کا کوئی حکم نہیں، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو صرف ترغیب دے دیجئے، پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپ بری الذمہ ہیں، نہ تو باس پرس کی فکر کیجئے جس کی وجہ مذکور ہو چکی، اور نہ تنہا جانے کا غم کیجئے جس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید، اور یہ امید دلانا وعدہ ہے کہ کافروں کے زور جنگ کو روک دیں گے اور ان کو مغلوب کر دیں گے، اور گو یہ بڑے زوردار نظر آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زور جنگ میں ان سے بہمداج بے شمار زیادہ شدید اور قوی ہیں، اور مخالف کو سخت سزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی آیت کریم اور اس کا ترجمہ اور خلاصہ تفسیر۔ ناظرین، اس کا معارف و مسائل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ بروز محشر شفیع امت پیاس دل کی، بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں، حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لہرا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، وہ نور جس کو بنایا رب نے زمین سے پہلے، زمان سے پہلے، اسی سے شمس و قمر ستارے بھی آج تک جگمگا رہے ہیں، بروز محشر شفیع امت۔